بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے۔ دونوں نوجوانوں نے پکڑے ہوئے نوجوان پر جرم عائد کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ہے نوجوان، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا واقعی تم نے ان لوگوں کے باپ کو ہلاک کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہے امیر المومنین، بلا شبہ مجھ سے یہ قصور سرزد ہوا ہے اور میں نے غصے کی حالت میں ایک پتھر اٹھا کر ان کے باپ کو مارا، جس کے لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا بالکل نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، ہے نوجوان، اب چونکہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ تجھ سے قصاص لیا جائے۔ اس نوجوان نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اب ان نوجوانوں سے دریافت کیا گیا کہ وہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جان کے بدلے میں جان لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان جان کے بدلے میں جان پیش کرے گا۔ اس نوجوان نے فیصلہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں قصاص کے لیے حاضر ہوا، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی بات کہنے کی اجازت فرمائی۔ اس پر نوجوان نے کہا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی نابالغ ہے۔ میرے والد مرحوم نے مرنے سے پہلے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو میں اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک ایسے مقام پر دفن کر دیا ہے جس کا میرے سوا کسی کو بھی علم نہیں۔ اگر وہ سونا اس کو نہ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوگی۔ اس لیے مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں امانت اس کے حقدار تک پہنچاؤں۔ اس مقصد کے لیے مجھے 3 دن کی ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم 3 دن بعد قصاص کے لیے حاضر ہو جاؤ گے؟ اس وقت دربار فاروقی میں بے شمار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ نوجوان نے دربار میں کھڑے سب لوگوں کی طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اس کا جاننے والا ہو جو اس کی ضمانت دے دے۔ اچانک اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری پر ٹھہر گئی اور اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، ہے ابو ذر غفاری، کیا تم اس شخص کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ دونوں مدعی نوجوانوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے لیے نوجوان کو رہا کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو دونوں مدعی نوجوان پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دربار میں پہلے سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ لوگوں میں یہ چہم گوئیاں کہ وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے دھوکہ دے گیا۔ کون بیوقوف ہوگا جو اپنی جان بچ جانے کے بعد خود ہی اپنی جان دینے کے لیے آ جائے گا؟ جوں جوں وعدہ ختم ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں مدعی نوجوانوں کو اس بات پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دے کر ان کے باپ کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، ہے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پرسکون لہجے میں فرمایا، اگر تیسرے دن کا مقررہ وقت گزر گیا اور وہ نوجوان حاضر نہ ہوا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ دربار فاروقی میں سناٹا چھایا ہوا تھا
اور مقررہ وقت کے پورے ہونے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر مجرم نہ آیا تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اسلامی شرع کے مطابق ضامن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو سن کر جیت صحابہ اکرام بھی پریشان ہو گئی اور دوسرے سب مسلمان بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر نوجوان نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے مقررہ وقت گزرنے سے پہلے ہی دونوں مدعی نوجوانوں کو اس بات پر راضی کرنا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح خون بہا قبول کرنے پر راضی ہو جائیں، لیکن ان نے خون بہا لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خون کے بدلے خون چاہتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک طرف سے شور اٹھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ مجرم بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا دربار فاروقی میں حاضر ہو گیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عرض کیا، ہے امیر المومنین، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے ماموں کے حوالے کر آیا ہوں اور اس کی امانت بھی ان کو بتا دی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ تمام مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئی اور فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو اس دن سے پہلے کہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بتایا تو مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اس کا دل توڑ دوں۔ پھر مجھے اس کی شکل و صورت نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ یہ نوجوان اپنے وعدے کی ضرور پاسداری کرے گا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ نوجوان کے حاضر ہو جانے پر دربار فاروقی میں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی اور سب لوگ نوجوان کے وعدے کی پاسداری پر عش عش کر رہے تھے۔ وہ دونوں مدعی نوجوان بھی اس نوجوان کے اس فعل سے متاثر ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے باواضح بلند عرض کیا، یا امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ یہ آواز سن کر سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ نوجوانوں نے جواب دیا، ہے امیر المومنین، ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی لیں گے۔